ایک ایسی جگہ جو کہ جنت اور جہنم کے بیچ ہے، الاعراف۔ اور یہ سورہ الاعراف ہمیں بتاتی ہے کہ اس میں کون سی کہانیاں ہیں اور کیسے ہم اس جگہ سے بچ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج ہم سمرائز کریں گے سورہ الاعراف، جو کہ قرآن کی ساتویں سورہ ہے، اور اس کا مطلب ہے وہ جگہ جو کہ جنت اور جہنم کے بیچ ہے۔ یہ مکی سورہ ہے اور اس کا جو ریویلیشن آرڈر ہے وہ ہے 39۔ تو یہ 8ویں جز سے سٹارٹ ہوتی ہے اور 9ویں جز 9 جز تک جاتی ہے۔ اس کے ان ٹاپکس کی بات کرتے ہیں جو 8ویں جز میں ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ نے اپنی بلیسنگز کا ذکر کیا۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے دیا انسان کو ہدایت کے لیے اور سیدھا راستہ دکھانے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا اس کی خلقت کی بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا بتایا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ان کو کہا گیا کہ انسان کو سجدہ کرو، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں رہنے کے لیے جگہ دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 جو ندائیں لگائی، جو 4 بار پکارا انسان کو آدم علیہ السلام کے حوالے سے، یہ کہا یا بنی آدم، ٹھیک ہے، اور 4 دفعہ جو پکارا، ایک دفعہ یہ کہا گیا کہ آپ کے لیے ہم نے کپڑے لباس اتارا تاکہ آپ اپنے جسم کو اس سے کور کر سکیں اور آپ خوبصورت لگیں۔ دوسری بار آپ کو اللہ تعالیٰ نے الرٹ کیا شیطان سے کہ خبردار رہو شیطان سے، وہ آپ کو دھوکہ دے گا، وہ آپ کو بہکانے کی کوشش کرے گا جیسے کہ اس نے آدم علیہ السلام کو بہکایا۔ اور تیسری بار یہ بتایا کہ جب آپ مسجد جائیں تو آپ اچھے اخلاق اور اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کے جائیں، اور آپ کھائیں پئیں لیکن آپ حد سے تجاوز نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی بار یہ بتایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی رسول جو ہے وہ آپ کے پاس آئے، آپ اس کی اطاعت کریں۔ پھر اس کے بعد ذکر آتا ہے اس گفتگو کا جو جہنمیوں کے بیچ اور جنتیوں کے بیچ ہوگی۔ تو جو جنت کے لوگ ہوں گے نا، وہ دوزخیوں سے کہیں گے کہ کیا اب آپ کو اللہ کے وعدے پہ یقین آ گیا ہے؟ اور وہ کہیں گے ہاں آ گیا ہے۔ اور وہ دوزخی ان سے کہیں گے کہ ہمیں کچھ کھانے کو دے دو، ہمیں کچھ پینے کو دے دو، لیکن وہ جنتی جواب دیں گے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اپنی نعمتیں کافروں پر، ٹھیک ہے۔ اور پھر آراف کے لوگوں کا ذکر ہے، وہ لوگ جو جنت و جہنم کے بیچ میں ہیں۔ تو وہ لوگ جو ہیں نا، وہ جنتیوں کو ان کی شکل سے پہچان لیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ کہیں وہ خواہش کریں گے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں، اور وہ دوزخیوں کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ظالموں میں نہ شمار کرے۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور جن کی برائیاں برابر ہوں گی، اور امید اللہ کی رحمت سے کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت کے جو دلائل اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا 6 دنوں کے اندر، اور اللہ تعالیٰ پھر اپنے عرش پہ چلے گئے جو کہ آسمانوں میں ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کا نظام بنایا، اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، ستارے سب اپنے کنٹرول میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ یہ ہوائیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے انہیں چلاتا ہے، یہ بادل اللہ تعالیٰ کے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ انہیں کہتا ہے وہ برستے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کریشن کے کچھ دلائل یہاں پہ دیے ہیں، اور 5 قوموں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، یہ ذکر کر کے اینڈ رزلٹ ہے وہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں دیر ہو سکتی ہے لیکن ناانصافی نہیں ہے۔ 5 قومیں جن کا ذکر ہے، قوم نوح کا ذکر ہے، قوم عاد کا ذکر ہے، قوم سمود کا ہے، قوم لوط کا ہے، اور قوم شعیب کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو 9ویں جز میں 9 جز میں جو قال الملأ میں اس کے ٹاپکس ہیں، وہ ایک ڈیٹیلڈ سٹوری ہے موسیٰ علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 بڑی نشانیاں دی تھی، ایک تو یہ کہ جب وہ اپنی چھڑی پھینکتے تھے وہ سانپ بن جاتی تھی، اور دوسرا یہ کہ اپنا وہ ہاتھ جب وہ اپنے بغل سے نکالتے تھے تو وہ چمکتا تھا، ٹھیک ہے، وہ گلو کرتا تھا۔ پھر کمپٹیشن ہوا موسیٰ علیہ السلام کا ان سارے جادوگروں کے ساتھ جو کہ فرعون نے بلائے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام اس کو جیت جاتے ہیں، اور یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے لوگوں کو یہاں سے لو اور یہاں سے نکل جاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے۔ پھر بنی اسرائیل سے ان کو نجات مل گئی اور آزادی مل گئی، اور فرعون جو ہے وہ سمندر میں پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ یہاں پہ جو فرعون ہے اس پہ کافی طرح کے ان کے لوگوں پہ عذاب آئے، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ بار بار موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہیں یہ نشانی اللہ تعالیٰ کی سمجھ گئے ہیں اور اب ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، لیکن جیسے ہی وہ عذاب ان سے ٹلتا تھا وہ دوبارہ اپنے پرانے اس پہ چلے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو جس طرح کے عذاب ان پہ دیے، ان پہ جو ہے وہ ٹورنیڈو آئے، ان پہ یہ کیا کہتے ہیں گراس اوپر کا عذاب آیا، جوؤں کا آیا، مینڈکوں کا آیا،
خون تک کا عذاب ان پہ آیا۔ اور پھر اس کے بعد ذکر کیا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ بھیجے گئے ہیں پوری دنیا کے لیے، ٹھیک ہے، وہ پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ میسنجر بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ان کے بعد کوئی اللہ تعالیٰ کا نبی نہیں آئے گا۔ اور پھر اس میں تورات کا ذکر ہے جو کہ یہودیوں کی کتاب ہے، اور پھر اس میں انجیل کا ذکر ہے جو کہ عیسائیوں کی کتاب ہے، بائبل کا ذکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک عہد لیا ہر روح سے، جس کو عہد الستو بھی کہتے ہیں، جس کے معنی ہے کہ کیا میں نہیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر روح سے یہ ایک عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور سب نے کہا تھا کہ ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ آپ پھر اس کے گواہ رہنا۔ اور جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کمر پر ہاتھ پھیرا، اور وہ ساری روحیں، جو ارواح جنہوں نے آنا تھا، جو سارے سول جنہوں نے دنیا میں آنا تھا، وہ بن گئے تھے۔ پھر ایک کہانی ہے بالم بن باورا کی، جو ایک ایسا بندہ تھا جس کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ تو بنی اسرائیل جو ہیں وہ اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ ہمارے لیے دعا کرو۔ تو پہلے تو اس نے کافی ریزسٹ کیا، لیکن پھر اس نے کیا کیا، انہی کے خلاف اس نے کہا میں دعا کرتا ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اور ان کے لوگوں کے خلاف اس نے دعا کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اس پہ واپس پلٹ دیا، اور پھر اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان نکال دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کتا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مثال دی ہے جو کافر ہیں، کافروں کی مثال دی ہے جو ہے چوپاؤں سے، کہ یہ ایسے ہیں جیسے یہ مویشی ہیں، ٹھیک ہے، یا ان سے بھی بدتر ہیں۔ تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں رکھتے، وہ اللہ کے نظروں میں بہت گرے ہوئے لوگ ہیں۔ اور پھر یہ ذکر آیا کہ قیامت کب آئے گی، قیامت اس کا علم کس کو ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھتے تھے کہ آخر کب آئے گی یہ قیامت؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ علم میرے اللہ کے پاس ہے، میرے رب کے پاس ہے، اور جب یہ آئے گی تو یہ واضح ہو جائے گی، یہ سب کو پتہ چل جائے گا، ایک بہت بڑا حادثہ ہوگا اور یہ ایک دم آ جائے گی۔ پھر آخر میں جو بات ہے وہ ہے قرآن کی عظمت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب قرآن جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہو تو اس کو آرام سے سنا جائے اور خاموش رہا جائے، تاکہ اس سے ہم جو اس کی رحمت ہے وہ ہم اس جو ہے وہ ہم پر نازل ہو اور ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ تو تھا اس کا خلاصہ، اور اب ہم اگلی دفعہ ملیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔